دوستوں اور بزرگوں، جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے، یہ دار العمل ہے، اور قیامت کا دن دار الجزا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم عمل کریں گے اور قیامت میں اس عمل کا رزلٹ آنا ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش کہ میں نے اس دن کے لیے کچھ کام کر لیے ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اللہ سے بڑھ کر عذاب کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قید اللہ سے زیادہ قید و بند کسی کی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے قرآن مقدس میں کھینچا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے ظالموں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو دنیا میں مکاریاں کر رکھے ہیں، شریعت کے خلاف زندگی گزار رکھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے غافل بنا بیٹھا ہے۔ انما لیخر یوم تشخص فیہ الابصار، کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں جس دن کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن تک کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دار الجزا رکھا ہے، یوم الحساب رکھا ہے، یوم الدین رکھا ہے، یعنی جزا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کا دن رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سارے پیکج جنت کے نکالا کرتا ہے، بہت ساری جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث جو ہے جس میں حضور نے ایک جنت کی شاندار پیکج کو بیان کیا، بیچ بیچ میں جنت کی بھی وضاحت آتی رہنی چاہیے تاکہ رغبت پیدا ہو۔ شریعت کا یہی احکامات ہیں۔ قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ملے گا، آپ کو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں شاندار جنت کا پیکج بیان کیا۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنی مارکیٹ چمکانا چاہتا ہے، اپنے مال کو مارکیٹ میں چلانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے مال کو خوبصورت بنا کر سستا بیچتا ہے، اسکیمیں نکالا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں ایک اسکیم بتا رہے ہیں جنت کی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، مسلمانوں جنت کے اندر اسپیشلی طور پر اللہ نے الگ سے کچھ بالے خانہ بنائے ہیں۔ جیسے ہمارے دنیا کے اندر وی آئی پی ایریا ہوتے ہیں، وی آئی پی گھر ہوتے ہیں، وی آئی پی ہوٹل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے الگ سے جنت بنائی ہے۔ وہ کس کو ملے گی؟ لمن اعدها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ تیار کی گئی ہے اس آدمی کے لیے جو آنے والی صفات کا متحمل ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان صفات کو ہمیں سمجھنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنی معاشرے کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا شاندار پیکج مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور اس جنت کی وضاحت کرتے ہیں، یُرَا ظَاہِرُهَا مِن بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِن ظَاہِرِهَا، ایسی شاندار جنت بنائی ہے کہ اس کا اندر سے باہر کا نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اگر اس زمانے کے اعتبار سے لوگ سوچیں گے تو یہ سوچیں گے کہ اس جنت کو اللہ نے شیشے سے بنایا ہوگا، جبھی تو اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک اینٹ سونے کی بنائی ہے، ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہے، اس کے اندر جو گارا اللہ نے لگایا ہے وہ زعفران کا گارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کر اس کو بنایا ہے، اور اس کی دیواریں اتنی صاف ستھری ہیں کہ اتنی شیشہ کے اندر جو دکھائی دے سکتا ہے، سونے کے باہر سے کیسے دکھائی دے گا، چاندی کی اینٹ کے باہر سے کیسے دکھائی دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔
میرے دوستو، آدمی اپنے گھر کو سجاتا ہے، تھوڑی سی ڈیکوریشن جب وہ کرتا ہے، وہ گھر جس پر ابھی پلاسٹر نہیں تھا، صرف اس کا ڈھانچہ کھڑا تھا، وہ منظر بڑا ہولناک ہوتا ہے، آدمی دیکھ کر گھبراتا ہے اسے۔ جب اس پر فنیشنگ ہوتی ہے، جب اس پر تیاری ہو کر آتی ہے، اور جب اس کو ڈیزائن کرتا ہے آدمی، تو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ وہی گھر ہے کہ جس کو بنا کر ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے اندر کیا شاندار کاریگری کی گئی ہے، کیسے ٹائلز لگائے گئے ہیں، کیسی جو ہے لائٹ کی فٹنگ کی گئی ہے۔ آدمی اش اش کر جاتا ہے، یہ کس نے بنایا گھر؟ آج کے انسان نے بنایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس نے بنایا۔ آپ تصور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، اس جنت کے گھر کی کیفیت کیا ہوگی، تصور میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے حضور نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جنت بتاؤں کیا ہے؟ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا۔ آپ جتنے ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار بلڈنگ ہے، کوئی دنیا کا ماہر ترین جو ہے بنانے والا جو بھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، وہ بلڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے حضور نے کہا جنت بتاؤ کیا ہے؟ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور ولا اذن ما سمعت، کسی کان نے اس کی کیفیات کو نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کے تصورات نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایسا خوبصورت بنایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت اللہ نے خاص قسم کے بالا خانے بنائے اور ایسی کاریگری کری کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہونے کے باوجود اس کا اندر سے باہر سا اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ یہ کس آدمی کو ملیں گی؟ تو اللہ کے حبیب نے اس آدمی کی، اس عورت کی 4 صفات کو بیان فرمایا۔ وہ کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ اس کو یہ شاندار پیکج کل قیامت میں دینے کو تیار ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ہر آدمی کی 2 سیٹیں متعین ہیں، یا تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ اگر جنت والے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیٹ کو جو ہے سیٹ کر دیں گے، اور اس کو جو ہے جہنم کی سیٹ کو فیل کر کے ختم کر دیں گے۔ انسان کے اوپر اختیار دیا کہ تو جو چاہے کر لے، تیرے کام جو ہے تیرے اختیار میں ہے۔ اگر میں نے تجھے مشینری نہیں بنایا، میں نے تجھے روبوٹ نہیں بنایا کہ میں نے تیرے اندر فنکشن فٹ کر دیے ہو کہ تو جو میں نے چاہا وہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کلی اختیارات دے کر میں نے تجھے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ 4 صفات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیے یہ 4 صفات کیسی ہونی چاہیے۔ فرائض اسلامیہ پر عمل کرتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، روزے رکھتا ہو رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور کلمہ شہادت کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہو، اور 5ویں چیز، اگر اللہ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو حج بھی کیے ہوئے ہو، یہ 5 چیزیں اس کی ٹائٹ ہو۔ اب اگر اس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے VIP جنت عطا فرمائے گا۔ اب آپ اس کی صفات سنیں، مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ کرنے والے کے لیے نہایت آسان، نہ کرنے والے کے لیے بہت مشکل۔ 4 صفات پائی جائیں گی تو یہ بالا خانے ملیں گے، ایک صفت پائی جاتی ہے تو نہیں ملیں گے۔ جنت کا وعدہ اللہ نے ہر مسلمان سے کیا ہے، لیکن جنت میں اگر آدمی جو ہے اعزاز کے ساتھ داخل ہو جائے، حضور کے ساتھ داخل ہو جائے، صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہو جائے، تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ جنت میں تو ہر مسلمان جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے حبیب نے کہا جس نے بھی کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، میں اسے ضرور بھی ضرور، چاہے وہ جہنم میں چلا جائے، اسے نکال کر ضرور اس کو جنت دی جائے گی۔ جنت تو ہر مسلمان کو ملنی ہے، لیکن آدمی یہ سن تو لیتا ہے کہ چلو نکل کے مل تو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ کوئی آدمی جو ہے اپنے گھر کا گیس چلائے اور انگلی رکھ لے اس کو اوپر تھوڑی دیر کے لیے، پتہ چل جائے گا کتنا مشکل ہے۔
गैस के ऊपर को थोड़ी देर के लिए उंगली रख ले चलाकर, जहन्नम की आग, उसका तसव्वुरात कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने बयान किया कि जहन्नम की आग कैसी है। जहन्नम की आग ऐसी है कि जब काफिर जो है जहन्नम में जाएगा और आग से जलते जलते जो है उसे प्यास लगेगी तो वो पानी तलब करेगा, तो उसे ऐसा खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि जैसे ही वो उस पानी को अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके होठ गलकर जमीन पर गिर जाएंगे, उसके जो है रुखसार गलकर जमीन पर गिर जाएंगे, उसके होठ जो है जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि आप जहन्नम का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आदमी ये सोचता मियां चले तो जाएंगे, कोई मामूली बात नहीं है। एक तो ये परेशानी, दूसरी परेशानी ये होगी जहन्नम के अंदर कि आदमी अगर जन्नत में आ भी गया तो उसकी पेशानी पर लगा हुआ होगा कि ये इतने करोड़ साल अजाब झेल कर फिर जन्नत में आया है, ये इतने साल जो है जहन्नम में रहा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के जरिए से ये जन्नत में आ गया है। अगर ये चीज सुनेगा तो उसे शर्मिंदगी होगी, जन्नत में जाने के बाद भी उसे मजा नहीं आएगा। एक जमाने तक लोग उसे देखेंगे, पहचानेंगे, वो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह तूने हमें जन्नत तो अता फरमा दी लेकिन जन्नत की नेमतों से हमें मजा नहीं आ रहा, ए अल्लाह तू इस निशान को मिटा दे ताकि हम भी तेरी नेमत जन्नत की नेमतों से बेहराबर हो जाए। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर उसके पेशानी पे जो चीज लिखी होगी उसको मिटा देगा। इतनी जिल्लत के बाद आदमी जन्नत में गया तो क्या गया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सिफात बयान की। अलानल कलाम, पहली सिफत, ये जन्नत तैयार की गई उस आदमी के लिए जो नरम गुफ्तगू करने वाला हो। ये छोटा सा जुमला है लेकिन बड़ा माना खेज है। नरम गुफ्तगू किससे करनी है? कोई पुलिस वाले से सख्ती से नहीं बोलेगा, डीएम से सख्ती से नहीं बोलेगा, जिसके वहां पर नौकरी करता है सर जी करता रहेगा, साहब जी कहता रहेगा, 50 बातें उसकी सुन लेगा, 50 गुफ्तगू उसकी सुन लेगा और पी जाएगा। उस वक्त ये लगेगा कि ये बहुत शानदार आदमी है। नरम गुफ्तगू किससे करनी है? जो अपने मातहत हैं, जिन पर हमारा बस चलता है, जिनको हम मिट्टी में मिला सकते हैं, जिनको हम कुचल सकते हैं, जिन पर हमारा पूरा इख्तियार है, उनके बारे में हुजूर कह रहे हैं अलानल कलाम, जो नरम गुफ्तगू करने वाला हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर जो है कोई मर्द है वो अपने मातहत को कुचलने को तैयार है, अगर कोई सास है वो अपनी बहू को कुचलने को तैयार है, अगर कोई बहू ताकत में है तो वो अपनी सास को कुचलने को तैयार है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं जन्नत चाहते हो अलानल कलाम, नरम गुफ्तगू करने वाला होगा। कौन होगा? जो अपने मातहतों के साथ नरम और अच्छाई के साथ गुफ्तगू करता होगा, खंदा पेशानी के साथ, रियायत के साथ, बहुत अच्छे अखलाक के साथ, अल्फाज का सिलेक्शन बहुत शानदार हो, गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत मीठा हो, गुफ्तगू रखने का अंदाज बहुत शानदार हो। अल्लाह के हबीब ने कहा जिस बंदी और बंदे के अंदर ये सिफत आ जाएगी अल्लाह तबारक व तआला उसे शानदार जन्नत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा मसला इसी का है। आदमी समझता है जिस पर मेरा बस चल रहा है बस उसकी खाल उतार दूं मैं, ये मेरे सामने बोल कैसे रहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू है कौन, तेरी मजाल क्या, 2 मिनट में तेरा हिसाब कर दूंगा, 2 मिनट में तुझे भगा दूंगा। अल्लाह के हबीब ने कहा किसी के साथ भी कुछ काम करना है, अपनी जबान के अल्फाज का जो है सिलेक्शन बहुत शानदार होना चाहिए, तुर्श ना हो जाए, सख्ती ना आ जाए, तवाजुन बिगड़ ना जाए। इसी तरीके से माँ बाप के साथ अलानल कलाम, इसी तरीके से उलमा रब्बानीयीन के साथ अलानल कलाम, नरम छोटे बच्चों के साथ अलानल कलाम, इस तरीके से जो गुफ्तगू करने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे शानदार जन्नत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप हुजूर की जिंदगी का मुताला करें तो आप बच्चों से भी बड़ी मीठी बात किया करते थे।
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، بے انتہا غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، میں 10 سال کا بچہ تھا، بے انتہا غلطیاں ہوئی۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں راستے میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، وہ اس کام میں لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے گیا ہے، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے حضرت انس۔ وہ یہ کہتے ہیں مجھے کافی دیر ہو گئی اور حضور کا کام بہت اہم کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ انس کہاں چلے گئے، دیکھا تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضور نے بڑے پیار سے اس کا کان پکڑا، انس کیا کرتے ہو؟ یہ محبتیں کہاں سے لائیں گے ہم، یہ کیسے لے کر آئیں گے جب زبان اتنی کڑوی ہو چکے؟ حضور نے فرمایا بد زبان جنت میں نہیں جا سکتا، جس کا مزاج میں تلخی ہو، جو آگ اگلتا ہو، جو زبان ترازی میں تیز ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلی اور چوٹی کی نصیحت فرمائی، الان الکلام، نرم گفتگو کرنے والا ہو۔ آدمی ہر کوئی کہے گا میاں میں تو بہت نرم گفتگو کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی ہے، جو انسپیکٹر کھڑا ہوگا نا، اس کے گفتگو اس کے سامنے کرنے کا، جی سر، جی سر، جی سر، سر تھوڑی سی رعایت کر لو، اسکوٹر روک لے، وہ بائک روک لے، پھر ہمارا لہجہ جو ہوتا ہے نا، بالکل مسن کر جو بات کی جاتی ہے، اس لہجے کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں جو اس انداز کا آدمی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی صفت ذہن میں آ گئی، نرم گفتگو کرنی ہے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ دوسرا لفظ حضور نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری صفت اس آدمی کے اندر یہ ہو 5 فرائض کی ادائیگی کرتا ہو۔ پہلی صفت اس کے اندر آ گئی نرم گفتگو کرنا ہے، دوسری صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دسترخوان وسیع ہو اور وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہو، بخیل اور کنجوس نہ ہو، بخل اس کے اندر کہیں سے نظر نہ آتا ہو۔ اس نے حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم یہ سوچیں یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احساس ہے کہ اللہ نے میرے دسترخوان پر اس کی روزی کو اتار دیا ہے، ہم کہاں کسی کو کھلا سکتے ہیں، یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں مجھے بخیل بالکل پسند نہیں ہے، سخی میرا دوست ہے، بخیل سے مجھے دشمنی ہے۔ بخیل آدمی، حضور نے ایک وضاحت فرمائی، جو سخی ہے اس نے جنت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا ہے، اس کی سخاوت اس سے اتنا بڑا کام کرائے گی کہ وہی ایک کام اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو کنجوس اور بخیل ہے اس نے جہنم کا ایک جو ہے ٹہنی پکڑ لی ہے، اس کا بخل اس سے کوئی نہ کوئی ایسا غلط کام کرا دے گا کہ اس کا بخل، یہ غلط کام ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس نے حضور نے وضاحت فرمائی السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے سخی آدمی، بعید عن النار، جہنم سے کوسوں دور ہوتا ہے سخی آدمی، والبخیل بعید من اللہ، کنجوس آدمی اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے کوسوں دور ہوتا ہے، بعید من النار، قریب من النار، جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو یہ سخاوت حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس آدمی کے اندر سخاوت ہوگی، جو اپنے لوگوں کو کھلاتا پلاتا رہتا ہوگا، وہ ہر کسی کا خیال کرتا ہوگا، جو دسترخوان پر آ جائے اپنے حیثیت کے اعتبار سے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے شاندار بالا خانے عطا فرمائے گا۔ یہ سخاوت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے دل میں۔ دیکھو مال، سمجھو آپ مال کیا ہے؟
مالا یمیل میلن، اس کا عربی میں ترجمہ آتا ہے کسی چیز کو لپکنا، کسی چیز کی طرف بھاگ کر جانا۔ تو مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف کو سب بھاگ کر جاتے ہیں، مال سے اسی وجہ سے محبت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ دلواتا ہے، مال کی محبت نکلے، صدقہ کراتا ہے، مال کی محبت نکلے۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو تاکہ صرف میری محبت آ جائے، مال کی محبت نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد، میں یہ نہیں کہتا تم کافر ہو جاؤ گے، میرے جانے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے اسلام کو چھوڑ دو گے، سب سے زیادہ ڈر مجھے یہ ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت جب آتی ہے آدمی کنجوس بخیل ہو جاتا ہے، تو وہ اب کہاں خرچ کرے گا؟ نام و نمود میں خرچ کرے گا، صرف نام و نمود میں خرچ کرے گا، دین کی لائن میں، اللہ کی راہ میں اور اسلام کی خاطر خرچ کرنے میں اسے پریشانی ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی سخی جنت میں جائے گا، بخیل کی کوئی لفٹ نہیں ہونے والی جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سخاوت عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام اصحاب صفہ کا خیال فرما دے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضور کے گھر میں، خود کے گھر میں چولہا نہیں، لیکن سخاوت کا یہ عالم ہے، آپ کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا ہے۔ اصحاب صفہ کا پورا خیال، جو آدمی بھی حضور کے پاس آ گیا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، ایسے خرچ کرتے تھے۔ ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ بے تحاشا صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے حیثیت کے اعتبار سے سخاوت آدمی رکھے، اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے سخی ہونا چاہیے، آدمی کنجوس بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بخیل آدمی آسانی سے جنت میں نہیں جا سکے گا، سخی آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سخاوت سے مالا مال فرما دے۔ دو صفات ہو گئی، تیسری صفت حضور نے فرمائی وَتَابَعَ الصِّيَامِ، دو پہ در پہ روزے رکھنے والا ہو، روزوں کی کثرت کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان نفلی روزوں کے اندر کثرت کرتا ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نفلی روزے کون کون سے ہیں؟ نفلی روزے رمضان کے روزے تو رکھینے ہیں، ایک تو ہیں مستحب، ایک ہیں جو سنت مؤکدہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے سر فہرست جو روزہ ہے محرم الحرام کا روزہ ہے، 10 تاریخ کے روزہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، امت نے ایک زمانے تک اس روزے کو بطور فرض رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نبی ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ شب برات کا روزے کی اہمیت ہے، لیکن اتنی اہمیت نہیں جتنی ان دونوں روزوں کی اہمیت ہے۔ اسے کبھی چھوڑا جائے کبھی رکھا جائے، امت نے اس میں بہت زیادہ غلو کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے جب امت جو ہے کسی ایسی چیز میں غلو کرے جو صرف مستحب ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس روزے کا ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں ہے جتنا کہ تم دے رکھے ہو۔ آج امت کا مزاج یہ ہو چکا ہے، وہ نفلی چیزوں کو بہت ویلیو دیتی ہے، جائز چیزوں کو بہت ویلیو دیتی ہے، جو سنت ہوتے ہیں ان کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں مسلمان۔ تو محرم الحرام کا روزہ رکھے، اور نبی ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اور شب برات کا روزہ کبھی رکھے کبھی چھوڑے۔ اس کو ضروری نہ سمجھے، لازم نہ سمجھے کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ان روزوں کی رعایت کرے، اور اسی طریقے سے ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حبیب جو صفت بیان کر رکھے ہیں وَتَابَعَ الصِّيَامِ، پہ در پہ جو روزے رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس صفت کا متحمل بنا دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا ایک نیکی سے لے کے 10 نیکی، 10 نیکی سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے یا نفل روزے کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصیام، مگر روزے انا اجزا بھی، وہ میرے لیے لگ رہا ہے، اس لیے اس کا اجر میرے اوپر لازم ہے۔ جنت کے اندر باب الریان ہے، ایک دروازہ ہے باب الریان، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟
لا يدخلون الجنت الا الصائمون، اس دروازے سے روزہ رکھنے والے ہی لوگ داخل ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، 3 صفات ہو گئی۔ پہلی صفت نرم گفتگو کرنے والا، دوسری صفت سخی آدمی، تیسری صفت کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا، چوتھی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری کائنات سو رہی ہو، یہ تہجد میں کھڑا ہوتا ہو، اللہ کے سامنے رونے والا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جو ہیں ہر کسی سے اپنی بات رکھتے ہیں، مسلمان اٹھائے مصلی، چھوڑے بستر کو، کرے وضو ٹھنڈ کے اندر، کھڑا ہو جائے اپنے پروردگار کے سامنے اور کہے اللہ اکبر، اے میرے اللہ، یہ ساری کائنات، یہ رات کی مستیاں، یہ رات کی نیند تیری عبادت کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اللہ کی تعریف شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں، تیسرا پہر آتا ہے، اذا مضى، جب رات گزرتی ہے، وثلثا، تیسرا حصہ آتا ہے، ينزل اللہ تبارک وتعالی الى السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پہ سے پہلے آسمان کی طرف آتا ہے، ہر رات یہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، اس کی روزی کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ ہے کوئی جہنم سے پناہ چاہنے والا، اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا آرام کر رہی ہو، یہ اپنے نرم بستر پر لات مار دے اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں ایسے مسلمانوں کا ایک تذکرہ کرتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، لات مارتے ہیں بستروں پر، عن المضاجع، اپنی نرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، خوفا، جہنم سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، جنت کی لالچ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں اور اپنے سارے مسائل اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی شروعات کیسے کرنی چاہیے تہجد کی؟ بہت آسان نسخہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اکابرین نے بتایا ہے، سب سے پہلے آپ جمعرات کو پڑھنا شروع کریں، صرف ہفتے میں جمعرات میں تہجد پڑھنی صاحب، جمعرات کا چسکا لیں پہلے، اور اس کے لیے اگر اللہ توفیق دے 1 پارہ حفظ کرے کوئی آدمی، کم از کم 1 پارہ حفظ کرے اور 2 رکعتوں کے اندر اس 1 پارے کو پڑھے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ تہجد کا پڑھنے کا مزہ کیا ہے، کیسے مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جب اللہ کے سامنے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اے میرے پروردگار تیری ذات عالی ہے، تو سب سے بڑا ہے، ہمیں کیسے محسوس ہوگا سبحان ربی الاعلی، اے میرے پروردگار تیری ذات اعلیٰ ہے، سب سے افضل تو ہے۔ ہم جب کہیں گے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، سب کو جو ہے نرم بستروں میں مزہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ناتی تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ میرے کوئی گناہ معاف نہیں فرمائے گا، تو ہی ہے۔ رات کی تنہائیاں ہیں، بندہ جو ہے اپنی نرم بستر کو چھوڑ بیٹھا ہے، اب اللہ سے کہتا ہے، اپنا اقراری مجرم بن کر کہہ رہا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں تو معاف کرنے والا، تو اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی بخشنے والا ہے، اسے پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جس کی اس کو عبادت کرنی ہے۔ میرے بندوں، میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو بندے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیا۔ اس کی روزی کا مسئلہ ہے، یاد رکھو اس کی روزی میں برکت دی جائے گی، اس کی جو ہے پریشانی کا مسئلہ ہم حل کریں گے، اس کو جو ہے آج جنت کا پروانہ، جہنم سے نجات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تہجد کا عادی بننا چاہیے۔ تو فجر جمعرات سے شروعات کریں، اہتمام کے ساتھ، سارے کام چھوڑ کے جمعرات میں جلدی سوئیں۔ حضور نے فرمایا سردی کی راتیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا سردی کی راتیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہیں۔ مسلمان اگر جلدی سو جائے تو لازمی طور پر 4 بجے بھی اگر وہ اٹھ جائے گا، 4:30 بھی اٹھ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے رونے دھونے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ غنیمت ہے، مال غنیمت کی طرح ہے ٹھنڈی راتیں۔ ان راتوں میں اپنے اللہ کو پکارا کرو، اپنے اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کیا کرو۔ پھر ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں قابل ستائش ہے وہ مسلمان جو اندھیروں میں اپنے قدموں کو مسجد کی طرف بڑھاتے ہیں۔ قابل ستائش ہے، جس کی تعریف حضور کر دے اس سے زیادہ مقدس انسان کون ہوگا۔ بڑے قابل ستائش ہیں وہ قدم جو ہیں اپنے بستروں پر لات مار کر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں راستے میں ٹھنڈ کے تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور آتے ہیں اپنے اللہ کے دربار میں، اور آ کر اس بات کا اپنے عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے اللہ، میرے نزدیک بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ میرے نزدیک نرم بستر کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ ایئر کنڈیشن کی کوئی حیثیت نہیں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن فجر میں اور تہجد میں تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے میں مجھے جو مزہ آتا ہے میرے اللہ دنیا کی کوئی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے۔ یہ اپنے عمل سے ثابت کر رکھے ہوتے ہیں جو فجر میں آ رکھے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں تم یہ مت سمجھو نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے تمہیں اس لائق سمجھا ہی نہیں ہے کہ تم فجر میں آ کے نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے نزدیک کسی کی ویلیو نہ ہو، اپنے کارخانے میں نہ گھسنے دیں، اپنے کیبن میں نہ آنے دیں، اپنے آفس میں نہ گھسنے دیں، اپنے دفتر میں نہ گھسنے دیں۔ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی مقام نہیں، اس لیے اللہ نے تمہارے دلوں پر ایسی مہریں لگا دی کہ تمہیں توفیق نہیں ہو رہی کہ تم اللہ کے سامنے فجر میں آ کر جو ہے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا آفس ہے، اللہ کا کیبن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہے خاص جگہ ہے۔ جن بندوں کو اللہ توفیق دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان بندوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھ رکھا ہے۔ آدمی کا کمال نہیں ہے، آدمی یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں نماز کی توفیق سلب ہو گئی، اس سے اسے توفیق نہیں مل رہی، اللہ نے گرا دیا اپنی نظروں سے، اسے اپنے دربار سے بھگا دیا اسے کہ یہ نالائق ہے، یہ نالائق آدمی میری دربار میں نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ 4 صفات ہیں، تو تہجد کی عادت ڈالیں، اور یہ جو ٹھنڈ کی راتیں ہیں بہترین اس میں عادت پڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تہجد کے ہم عادی ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیں جو راتوں کو اپنی کالی کرتے ہیں اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دیتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے نا اس کے چہرے پر الگ ہی گلو ہوتی ہے۔ ہر کسی کو میک اپ کی پڑی ہوئی نا، میری ماں اور بہنیں تہجد پڑھیں، پھر دیکھنا اپنے چہروں کی کشش، پھر دیکھنا اپنے چہروں کی گلو، سارے جو ہے میک اپ فیل ہو جائیں، ساری جو ہے بیوٹی فیل ہو جائے گی۔ جو عورت تہجد میں اٹھنا شروع کر دے، اپنے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، علماء نے لکھا جو تہجد میں اٹھے اور یہ والی آیت کا ورد کرے انہو هو البر الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے گا۔ انہو هو البر الرحیم، یا تو رات سے سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے 21 مرتبہ، سارے میک اپ فیل ہو جائیں گے۔ ہم آرٹیفیشل کے عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز میں آرٹیفیشل چاہیے،
اپنے اللہ سے نور بنائیے، اپنے چہرے کو نورانی بنائیے۔ چہرے پہ نور کیسا آئے گا؟ تہجد سے آئے گا۔ چہرے پہ گلو کیسے آئے گی؟ تہجد سے آئے گی۔ ہمیں جو ہے نیچرل بیوٹی نہیں چاہیے، آرٹیفیشل بننا ہے۔ اگر کسی کو جو ہے بالکل اصلی والا نور چاہیے اور اپنے اندر بیوٹی پیدا کرنی ہے تو وہ پانچوں وقت کی نمازی ہونے کے بعد اللہ اگر توفیق اسے دے دے تہجد کے عادی بن جائے، بس ایسا اس کے چہرے پر اللہ تعالی جو ہے گلو پیدا کرے گا کہ جو اس کے چہرے کو دیکھا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سکون ملے گا چہرے کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ والوں کی پہچان پتہ کیا ہے؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر خوشی ملے اور جس کے پاس بیٹھ کر اچھا محسوس ہو، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جس سے ملنے میں مزہ آتا ہو، جس سے بات کرنی اچھی لگتی ہو، دین کی باتیں وہ بتائے اور ہم سنتے رہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے اور اچھا دل پر جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اللہ کے بڑے خاص مقرب ترین بندے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حبیب نے 4 صفات بیان کی ہیں، ان چاروں صفات کو پلو سے باندھ لو، کل قیامت میں اللہ تعالی جنت کے بالا خانے حضور کے ذریعے سے، یہاں پر جب کسی کو گفٹ میں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں بڑے آدمی سے دلوائیں بھائی۔ جیسے شادی ہوئی، آج تو عجیب شادی کے حال ہے، صاحب کار دی جا رہی، دولہے میاں کو کار ملے گی تو آدمی یہ چاہے گا گھر کا جو بڑا ہے اس کے ہاتھ سے دلوائیں، یہی تو ہوتا ہے، چابی اس کے ہاتھ سے دیں گے بھائی۔ ذرا آپ تصور کریں اگر یہ صفات ہم نے پیدا کر لی، جنت میں جانے کی پرمیشن اور ٹکٹ اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائے گا۔ بھائی یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، وی آئی پی کوٹا ہے، اللہ نے ایسے دنیا کا نظام بنایا ہے سمجھانے کے لیے، حج میں بھی وی آئی پی کوٹے ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک سا نہیں، ویسے تو اعلیٰ انہوں نے انتظامات سب کے لیے کر رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی وی آئی پی کوٹے رکھے ہیں۔ اس سے سمجھیے کہ اللہ نے جنت میں بھی وی آئی پی کوٹے رکھے ہیں، ان کوٹوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جنت تو مل گئی، سمجھ لو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جنت ہمارے باپ کی اگر ہماری اس پر موت ہو گئی، لیکن